سفید رنگ سے کفن دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ سے کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی ترک نہیں کیا، یعنی غم کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترک نہیں کرتے، اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق ہے، باقی پوری شادی کی رسوم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت سے متصادم ہو گئی۔ یہ خاندانی رسم ہے، یہ ہم نے میڈیا پہ دیکھی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، ایک دوست کی شادی پہ گئے تھے، یہ ہم نے وہاں دیکھا تھا، اور کتنی تہذیبوں کا مغلوبہ بنا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ غم کا موقع ہو تو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں، اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ نہ کریں، یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا، جہاں چاہا اس کو پسند کر لیا، جہاں چاہا دین کو چھٹی دے دی۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر آخرت تو آخرت رہی، وہاں تو اشد عذاب تمہیں ہوگا ہی، دنیا میں بھی تمہارے لیے خزی رسوائی ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا، کہا یہ جو میں نے کہا نا حضور نے یہ انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضوحات نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے، کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی ہے۔ یہ تھی ان کی محبت۔ جو بچہ سکول نہیں جا سکا، ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیا کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمتیں نازل فرمائے۔ کسی کی تذلیل کرنا، مذاق کرنا، تمسخر کرنا، عزت نفس سے کھیلنا، یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ حضور کی طبیعت میں مزاح تھا، تو مزاح جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے۔ مذاق میں تذلیل ہوتی ہے، مزاح میں اپنائیت ہوتی ہے، مزاح سے قرب بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے، اور مزاح کریم لوگوں کا شیوا ہے اور مذاق بخسیس لوگوں کا انداز ہے۔ وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، جوان نے آگے سے کیا کہا، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا۔ وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، جوان نے آگے سے کیا کہا، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا۔ وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، جوان نے آگے سے کیا کہا، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا۔ دیکھیں، میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ ایک شخص آیا اور آقا کریم کی خدمت میں اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر زیادہ ہے؟ فرمایا کہ اس حالت کے اندر کہ جب تو تندرست ہو، صحیح ہو، اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت اور لالچ بھی ہو، اور تجھے یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، اور تجھے اس پیسے سے جو تو خرچ کر رہا ہے نفع بخش کوئی کاروبار بھی مل سکتا ہے، اس سے تیرے رزق میں اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو کرے، تو فرمایا یہ افضل صدقہ ہے۔ نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور آخری ہچکیاں آ رہی ہوں اور سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو، اور پھر تو کہے یہ میرا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے، اب تو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے جب بندہ خود تندرست ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو، اس مال سے عیش و عشرت کر سکتا ہو۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیرت میں، صورت میں، عادات میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر حضور کی سیرت کا عکس کامل دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیرت میں، صورت میں، عادات میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر حضور کی سیرت کا عکس کامل دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیرت میں، صورت میں، عادات میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر حضور کی سیرت کا عکس کامل دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔